اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ یہ جو ایام ہے، یہ ایام یوم علی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، یعنی اگر ان ایام کو یوم علی علیہ السلام کے ایام کہا جائے تو یقیناً غلط نہ ہوگا۔ یعنی وہ ایام کہ جن ایام میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ذہنوں میں رہے کہ میرا اور آپ کے وہ امام ہیں کہ جن کے لیے بے شمار کمالات منسوب ہیں، بے شمار القابات منسوب ہیں۔ میرا اور آپ کا وہ مولا کہ جو حلال مشکلات بھی ہیں، جو حاجت روا بھی ہیں، جو فاتح بدر و حنین بھی ہیں، یعنی اتنے کمالات کہ اگر مظہر العجائب کا لقب مولا کو دیا گیا تو یقیناً مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس اس لقب پر پورا اترتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بات کریں، میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر فلسفہ شہادت دین اسلام میں کیا ہے۔ جب ہم فلسفہ شہادت دین اسلام میں سمجھ سکیں گے، اس کے بعد ہی میں اور آپ اس عظیم شہادت کو کہ جو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے پہلے سجدے میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگانے کے بعد ہوئی، میں اور آپ اس شہادت کو سمجھ سکیں گے۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جو نارمل شہادتوں سے مختلف ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے عالمہ سیما زیدی صاحبہ کو، اور ان کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے امام علی علیہ السلام کی شہادت دیگر شہادتوں سے مختلف ہے، دین اسلام میں شہادت کا کیا فلسفہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو خواہر کو شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ خواہر گرامی، جیسا کہ آج یہ جو ایام ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہیں، اور یقیناً ہر دل، ہر گوشہ، کائنات کا ذرہ ذرہ امام علی علیہ السلام کے اس غم میں شامل ہے، اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تعزیت کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال خواہر میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دین اسلام میں فلسفہ شہادت ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خواہر گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، ہادی ٹی وی کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کروں گی امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر۔ اور یہ ایک اتنا عظیم اور المناک حادثہ ہے کہ اسلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اندوہناک اور غم انگیز دن ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی فلسفہ شہادت اور شہادت کے مفہوم کی، تو کسی بھی واقعے کو اگر ہم درک کرنا چاہیں، اس کے معمولات کو، اس کی اہمیت کو، اس کے فکر کو کہ آخر دین اسلام میں اس واقعے کی قدر و قیمت کیا ہے اور اسلام نے اس کو کیوں اپنے دامن میں جگہ دی ہے، تو دین اسلام کے نزدیک یا اسلامی معاشروں میں بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو اپنی عظمت کے حساب سے، اپنے ادراک کے حوالے سے، اپنی تقدس کے حوالے سے، احترام کی نظر سے سنے جاتے ہیں اور محسوس کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسلامی مفاہیم سے واقف ہو تو اس لفظ کے خاص معنی جو اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ اسی حوالے سے یعنی ہم اس کو درک کر سکتے ہیں کہ جو شخص ایک اسلامی نقطہ نظر رکھتا ہے وہ یقیناً یہ جان لے گا کہ یہ وہ لفظ ہے جو ایک
عظیم الشان تابناکی اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس لفظ شہید یا شہادت کے چاروں طرف ایک نور کا حالہ ہے جو پروردگار عالم نے قائم کیا ہوا ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے وہی شخص شہید کہلانے کے قابل ہوتا ہے کہ جس کو جب شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو شہادت کا رتبہ اس کو اسی صورت میں ہی مل سکتا ہے جب اس کی پوری زندگی اسلام کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق گزری ہو، اور اس نے اپنی پوری زندگی کو جب اسلام کے مطابق گزارا تو وہ لمحہ کہ جس لمحے پر اس نے اپنی جان کو بھی دینا میں پس و پیش نہیں کیا اور جان کو اپنے نذرانہ پیش کر دیا، وہ لمحہ موت کا یہ کہلاتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم اگر اس کو یعنی تفصیلی طور پر ہم اس کو دیکھیں تو شہادت دراصل ایک موت ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں موت کے وہ اسباب دیکھیں یا دنیا میں انسانوں پہ گزر جانے والے اس واقعے کو دیکھیں تو موت کے اسباب بہت سارے ہیں۔ انسان اس دنیا میں طبعی موت بھی مرتا ہے، یعنی بظاہر اس پہ کوئی ایسا اندوہناک واقعہ نہیں وقوع پذیر ہوا اور وہ اپنی زندگی کو تمام کرتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو گیا، اس لیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس حوالے سے تو کوئی بھی واقعہ جو اضافی طور پر یا غیر فطری طور پر پیش نہ بھی آئے تب بھی وہ موت سے ہمکنار ہوگا، ایک طبعی موت مر جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم کچھ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ حادثاتی طور پر کچھ لوگ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا حادثہ، یعنی کار ایکسیڈنٹ مثال کے طور پر، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو حادثاتی طور پر اس کے جسم پر وقوع پذیر ہوئی اور اس نے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ کسی شخص کو اس کے جرم کی بنا پر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور اس طرح سے بھی اس کی موت وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ لیکن شہادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شہادت ایک ایسا واقعہ ہے اور ایک ایسی موت ہے کہ جس میں انسان بررضا و رغبت اپنے آپ کو اس حوالے سے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں جس مقصد کی خاطر زندگی گزار رہا ہوں اس مقصد کے لیے میں کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کروں گا اور اس مقصد کو لے کر چلوں گا۔ اس مقصد کو لے کر چلنے میں اگر سامنے والا مجھے اپنے راہ کی رکاوٹ سمجھ رہا ہے تو میں اس رکاوٹ کو بھی عبور تو کر لوں گا، لیکن اس رکاوٹ کو عبور نہ کرنے کی خاطر اپنے مقصد کو پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا۔ اور اس کا خود ثبوت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی دیا، اور چونکہ یہ مقصد دین اسلام کا مقصد ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کا مقصد ہے، لہٰذا پروردگار عالم کے نزدیک جب وہ شخص اس طرح سے اپنی موت کو قبول کرتا ہے تو پروردگار عالم نے بھی اس کے رتبے کو اس انداز میں بیان کیا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں پروردگار عالم اس انداز میں بیان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی پروردگار عالم نے اس موت کو حیات ابدی سے بدل دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرو، یعنی تمہارے فکر و خیال میں یہ گمان بھی نہ آئے کہ وہ قتل کر دیے گئے، وہ موت کے منہ میں پہنچ گئے، وہ مردہ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرو کہ یہ جو کشتگان راہ خدا ہیں یہ مردہ ہیں، نہیں، زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ قرآن کریم کے حوالے سے ہو گئی، میں اگر اپنے نوجوانوں کو ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاؤں کہ شہادت وہ عظیم الشان مرتبہ اور سعادت ہے جب ایک عبد خدا کو جب نصیب ہوتی ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص دن کی روشنی میں جب اپنے افعال کو انجام دیتا ہے اور دن کی روشنی اس کے زندگی میں چاروں طرف جس طرح سے چیزوں کو اس کے سامنے واضح کر دیتی ہے، دکھائی دینے کے قابل بنا دیتی ہے، تو اس پورے عرصے میں جب وہ اپنے امور کو انجام دیتا ہے تو وہ سورج کو بار بار نہیں دیکھتا،
حالانکہ سورج وہ ہے کہ جس کے سبب وہ اس تمام کاموں کو کرنے کے قابل ہوا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوا ہے، اور ایون کہ رات کے وقت بھی اگر وہ کسی چراغ کی روشنی میں، کسی بلب کی روشنی میں وہ اپنے تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے، تو وہ تمام کام اس چراغ کی مرہون منت ہیں۔ اگر وہ چراغ نہ ہوتا تو اندھیرا ہوتا اور وہ ان کاموں کا انجام نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا جس طرح سے ایک سورج، ایک چراغ انسان کی زندگی میں اس کے امور کو انجام دینے کے لیے ایک منبع ہے، ایک سبب ہے، اسباب فراہم کرتا ہے، اور یہ روشنی انسان بار بار اس ماخذ کی طرف بظاہر متوجہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کے فکر میں یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ وہ سبب ہے جس کے سبب میں ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح شہید وہی سورج ہے، وہی چراغ کی مانند ہے جو انسانیت کو فروغ بخشتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی تو دے دیتے ہیں، اپنا خون بہا دیتے ہیں، لیکن اس خون بہانے سے وہ اس چراغ اور اس سورج کی مانند تاریخ انسانیت میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تاریخ اسلام میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کہ اگر وہ اپنی اس خون کو، اپنی اس موت کو، اپنی اس کاوش اور قربانی کو ظلم کے سامنے، استبداد کے سامنے، اس غلامی کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے یہ کام نہ کرتے، تو ان کے خون سے وہ روشنی جلوہ گر نہیں ہوتی کہ جس روشنی سے اہل اسلام اپنے اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے مدد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ سورج ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو شہداء کے راستے میں ایک روشنی فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو آگے کی جانب اسلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں وہ روشنی حاصل نہ کر سکتے تھے، اور وہ اس طریقے سے اپنی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے رسول اکرم کو، کہ جو پہلے مصداق ہیں اس چراغ کے، پہلے مصداق ہیں اس سورج کے، جنہیں ایک جانب پروردگار عالم نے والشمس وضحاہا کہہ کر مخاطب کیا، تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں رسول اکرم کو ایک بہت ہی لطیف لفظ تعبیر کیا ہے، اور انہیں سراج منیر کہا ہے، یعنی سراج منیر، نور پھیلانے والا چراغ۔ اور دیکھیں چراغ میں یا سورج میں ایک خاصیت ہے، وہ خود جلتا ہے لیکن اپنے جلنے کے بعد ایک روشنی پورے عالم کو دیتا ہے، جس کی ضیاء سے پورا عالم جو ہے وہ منور ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یعنی القابات کی ایک فہرست ہے جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان میں بیان فرمائی، اور انہیں جہاں پہ گواہ کے طور پر کہا، جہاں پہ خوشخبری دینے والا کہا، جہاں پر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کہا، جہاں پہ اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت پر بلانے والا کہا، وہاں سب سے آخر میں اس جملے کو ختم اس بات پر کیا کہ یہ ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا سراج ہے جو ہمیشہ جلتا رہے گا، جو ہمیشہ روشنی پھیلاتا رہے گا۔ لہٰذا یہ وہ معنی ہیں جو شہادت کے معنوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا دو چیزیں ہم اس لفظ سے اگر ہم اخذ کریں تو دو چیزیں اس معاملے میں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی راہ میں کوئی مقدس مقصد حاصل کرتے ہوئے اور اس کی خاطر انسان اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور قربانی پیش کر دے، لیکن دوم یہ کہ یہ قربانی اس کی رضا اور رغبت کے ساتھ ہو، اس پر کسی جبر کے نتیجے میں نہ ہو، اور وہ اپنی پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی جان کو اس لیے پیش کر دے کہ اب اگر میری جان اس مقصد کی خاطر چلی بھی جائے تو مجھے گوارا ہے، اور میں اس مقصد میں اس لیے بھی آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اپنی پوری رضا و رغبت کے ساتھ پروردگار عالم کے نزدیک حضور پیش ہوں، اس حالت میں کہ میں راضی ہوں تیرے اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت مثال اور بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ جو دین اسلام شہادت کے حوالے سے یقیناً پیش کرتا ہے، اور ہم جب اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً
دامن میں یہ تمام تر باتیں سمیٹتے ہوئے اس نقطۂ نظر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو شہادت اللہ کی رضا کی خاطر انسان کو وہ رتبہ جو اللہ دے رہا ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی کہ پروردگار عالم نے اپنی رضائیں جس کو دے دی ہوں بے شک. اور وہ محراب عبادت میں آئے اور شہادت کا رتبہ مولا علی علیہ السلام کو ملے، تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ایک الگ رنگ کی شہادت ہے. یقیناً میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی خواہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ اہل اسلام کے نزدیک، مطلب اہل اسلام والے اس شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کی نظر میں امام علی علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاصان خدا کی زندگی ہر روز ایک نئے مارکے میں برسر پیکار ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کا ہر دن اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے درس اور نصیحت اور عبرت لیے ہوئے ہوتا ہے. ہم تو اپنی زندگی میں ہر غیر فطری موت کو شہادت کا نام دے دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی پچھلی زندگی کیا اسلام کے مطابق گزری ہے یا نہیں گزری، اور ہم اپنی عقل و فہم کے نزدیک اس کو وہ معیار دیتے ہیں. لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے انجام کو دیکھتے ہوئے جو ہم ایک نظریہ اور عقیدہ بناتے ہیں، جو ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کے نزدیک اور خود اہل عالم کے نزدیک، اگر میں کہوں کہ تاریخ انسانیت میں ان کی جو حیثیت اور جو اہمیت ہے، اس کے نزدیک وہ لمحہ جب انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کیا اور برضا رغبت کیا، تو خود اہل اسلام اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس لیے کہ 21 رمضان سن 40 ہجری کا یہ جو واقعہ پیش آیا، خود اہل اسلام کے نزدیک اس کی کئی جہتوں سے اہمیت واضح ہے. سب سے پہلی چیز جو اہل اسلام اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ عدالت اور حق پرستی کی علامت کے طور پر جس شخص نے اپنے آپ کو اہل دنیا کے سامنے پیش کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، اور امام علی کو عدل و انصاف کا پیکر سمجھا جاتا ہے. آپ کی شہادت کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ایک اعلیٰ ترین مثال سمجھا جاتا ہے. لہٰذا خود امام علی کی اس وقت جو حیثیت تھی وہ خلیفہ راشد کی حیثیت تھی، خلافت پر مامور تھے اور اسلامی مملکت کے حکمران کی حیثیت تھی. لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک اور ہمارے سنی مسلمان برادران کے نزدیک جو ان کی اہمیت اور شخصیت ہے، اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم منصب فائز ہونے کے حوالے سے جب ایسی شخصیت کو ایک ایسے المناک حادثے سے دوچار ہونا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخصیت اس امور مملکت پر جس حیثیت سے متمکن تھے اور اپنے فرائض کو جس بہترین اور حسن خوبی سے انجام دے رہے تھے، تو دشمنان اسلام کو قطعاً طور پر بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ حکومت اسی طرح اپنی شایان شان طریقے سے چلتی رہے، اور عدل و انصاف کا پیکر جو ہستی اس گدی پہ موجود تھی، اس تخت پر موجود تھی، کس طرح سے ان کو گوارا ہوتا کہ وہ اسی طرح سے ان امور کو انجام دیتے. لہٰذا شیعہ مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ویسے ہی وہ امام کو، امیر المومنین کو امام کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اپنا پہلا امام مانتے ہیں. لہٰذا ان کی شہادت تو خود ان کے نزدیک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے امام سے محروم کر دیا گیا کہ جو حق و صداقت کا پیکر تھا، جس کے لیے رسول نے کہا کہ العلی مع الحق والحق مع العلی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. اور نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دینا جدھر علی چلے جائیں، یعنی علی کا صراط مستقیم پر چلنا حق کا محتاج نہیں ہے، حق محتاج ہے کہ امام علی کے رستے کو اپناتے ہوئے وہ راہ گزر بنا دے اہل اسلام کے نزدیک کہ اسے حق کے راستے کو کی پہچان بنانے کے طور پر کہا جائے. لہٰذا جہاں تک اہل سنت برادران کی بات ہے، وہ ان کو خلفائے راشد میں سے ایک خلیفہ مانتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا وہی عزت و احترام وہ بھی دیتے ہیں
اور ان کی شہادت کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کی حکمت، جو ان کا علم، جو ان کی شجاعت زندگی میں ہم سب کو نصیب تھی، اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ لہٰذا علم و حکمت کا نقصان ہوا، اس لیے کہ امام علی کو رسول خدا نے باب العلم کہا، علم کا دروازہ، حکمت کا دروازہ۔ لہٰذا ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ اس دروازے سے محروم رہ گئی، وہ دروازہ ان کے نظروں سے پنہاں ہو گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ اہل اسلام کے نزدیک جو شخص ظلم اور ناانصافی کے خلاف برسر پیکار تھا، ایک ڈھال تھا اس ظلم کے خلاف، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ جو تمہیں ایک ڈھال کے طور پر ملے گا اور اس ظلم کو کبھی بھی دین اسلام کے اندر شامل نہیں ہونے دے گا، اس ناانصافی کو کبھی بھی دین اسلام میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا ان کی شہادت اہل اسلام کو یاد دلاتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے یہ آزمائشیں بہت کٹھن ہیں، اور اس کٹھن آزمائش میں اگر امام کو وہ درجہ شہادت نصیب ہوا ہے کہ جب انہیں ضربت لگی، تو دراصل ان کی یہ شہادت مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک درس ہے، جو کہ ہمیشہ مظلوموں کو یاد دلاتی رہے گی کہ دشمن کے سامنے صف اول میں ہمارا امام، ہمارا خلیفہ، ہمارا امام وقت، ہمارا خلیفہ وقت، ہمارا امام وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس نے اپنی جان کو پس و پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہٰذا چونکہ یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہوا، اور اس حوالے سے بھی امام کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس اللہ کے مہینے میں جو سب سے زیادہ عبادت کا رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو مسجد ہے، اور سرفروشان اسلام اور وہ لوگ کہ جو عبادت سے رغبت رکھتے ہیں، جو پروردگار عالم کی رضا کو مقدم سمجھتے ہیں، جو قرب خدا کو اہمیت دیتے ہیں، وہ مسجدوں میں اپنا مسکن بناتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب امام علی کو وہ جگہ نصیب ہو جائے کہ محراب عبادت میں ان کا وہ دشمن، یعنی کوئی اور اس کو جگہ نہ مل پائے، اور وہ جگہ مل پائے کہ جہاں امام علی واقعی اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، اور تو یہ وہ موقع جب نصیب ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں واقعی کہ امام علی کی شہادت نہ صرف شیعہ اہل فکر کے لیے بلکہ اہل اسلام کے لیے ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے جس سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ اسی کو بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ اور کوئی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں مل سکا کہ مولا علی علیہ السلام پر وار کیا جاتا۔ یعنی اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں، کیسے ممکن تھا وہ جو ہر میدان میں فاتح نظر آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو شکست دینا، اور وہ بھی میدان جنگ میں شکست دے دینا، تو یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو ظالمین نے جو ظلم کرنے والا تھا، اس سے بہتر کوئی مقام اس کے پاس تھا ہی نہیں، یعنی کوئی جگہ یقیناً بچتی نہیں تھی، اور جانتا بھی یہی تھا کہ علی کے اوپر اس ہی لمحے وار کیا جائے کہ جب علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شہادت، جیسا کہ آپ نے بھی آغاز میں بھی بتایا کہ شہادت وہ رتبہ ہے جو انسان کی زندگی کے آخر حصے کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ انسان کتنا کامیاب تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی، اور ضربت کے لگنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، تو اس جملے کے پیچھے امام علی علیہ السلام کی وہ کون سی فکر تھی جس سے مولا بیان کر رہے تھے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، دین اسلام میں شہداء کی ایک پوری تاریخ ہے، اور شہداء کی ایک طویل فہرست ہے جس میں ہم واقعی کس کس کا نام لیں اور کس کس کا نام چھوڑ دیں، لیکن کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی موقع پر جب بھی کوئی شہید راہ خدا میں شہید ہوا اور اس نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں پیش کیا، تو اس نے اپنی زندگی کی کامیابی کی نوید نہیں سنائی، جبکہ خود شہادت کامیابی کی ایک نوید ہے۔ لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اگر خدا سند دے تو اس کی اہمیت ہے، لیکن اگر انسان اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے
خدا کی اس کامیابی کی نوید کو سن رہا ہو اور اپنے الفاظ کے ذریعے اس نوید کا اعلان کر دے لوگوں کے سامنے، تو حقیقتاً یہ وہ شہادت ہے جو تمام شہادتوں سے بلند مقام رکھتی ہے، اور اس شہادت کے رتبے کو کوئی اور درک نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ انسان جو اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہا ہے، یا وہ خدا جو اپنی بارگاہ میں اس نذرانے کو اور اس قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ لہٰذا مولا کا یہ جو جملہ ہے فزت ورب الکعبہ، اور بڑی حسین تعبیر پروردگار عالم کے نزدیک مولا علی نے پیش کی۔ دیکھیں، پروردگار عالم پوری کائنات کا رب ہے، لیکن مولا کا یہ جملہ کہ جو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس میں ایک طرف پروردگار عالم کو کعبے کے رب سے تعبیر دے کر شاید اپنی ولادت کا وہ واقعہ یاد دلایا کہ میں ہی وہ ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس رب کے فضل و کرم کی بدولت مجھے وہ فضیلت نصیب ہوئی، اور آج جب میں مسجد میں اپنا سر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اپنی جان پیش کر رہا ہوں، تو میں اس عالم میں پیش کر رہا ہوں کہ میں کامیاب ہوں۔ لہٰذا یہ جملہ ان کی پوری زندگی اور ان کی پوری زندگی میں ان کی جد و جہد کو، ان کی ایک فکری اور روحانی نظریے کی عکاسی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ سادہ جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس جملے کے حساب سے بھی ان کی اس قربانی کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پیش نظر آتی ہیں، جس میں پہلی مرتبہ جب کسی شہید کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو اس کی حقیقی کامیابی کی طرف ہماری نظر جاتی ہے۔ یعنی یہ جملہ دراصل دنیاوی کامیابی کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ اخروی کامیابی، اخروی زندگی کی کامیابی کی پر زور دے رہا ہے۔ اس لیے کہ مولا کی پوری زندگی کسی دنیاوی شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی حکومت اور سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اگر ہم ان کی پوری زندگی کا خلاصہ دیکھیں تو ان کا لباس، ان کی غذا، یعنی جب ایک شخص اپنی غذا کو اس نیت سے اپنے اوپر گندم کو حرام کر لے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس غذا پر آدم کو سرزنش کی گئی علی بھی اس زمرے میں آ جائے۔ مولا کا لباس ایسا تھا کہ جو پیوندار تھا، مولا کی جوتی ایسی تھی کہ جو بار بار وہ پیوند لگاتے تھے، مولا کا مکان، مولا کا لباس، مولا کی غذا، حتیٰ کہ مولا کے اگر کارناموں کی فہرست لگائی جائے تو پوری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی، جس میں بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، خندق کا واقعہ، خیبر کا واقعہ، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ تو وہ واقعات تھے کہ جو مولا کی جوانی کے عالم میں مولا نے ایک مرد مجاہد کے طور پر اس میدان کو مارا۔ لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں آپ دیکھیں مولا کی عمر 10 سال کی عمر ہے، اور 10 سال کی عمر کا بچہ اگر وہ جذبہ دکھا رہا ہے کہ جب اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہو کہ کون ہے جو اس دعوت میں، اس کار میں، اس تبلیغ میں میرا ساتھ دے اور میرا ناصر ہو، اور 10 سال کا بچہ بار بار اٹھے، جبکہ وہ اپنے جسم کے ناتوانی کو بھی جانتا ہے اور اپنے جسم کی طاقت کو بھی جانتا ہے، لیکن یہاں پر طاقت کے ذریعے ساتھ دینے والی بات نہیں ہے، یہاں پر فکر کے ذریعے، یہاں پر روح کی آمادگی کے ذریعے مولا نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں اپنی روح کے ساتھ، میں اپنے فکر کے ساتھ آپ کے ساتھ تیار ہوں، اور اس تمام کاموں میں آپ کا ناصر رہوں گا۔ اور جب اس روح اتنی طاقتور ہو تو چاہے بچہ ہو یا جوان، مولا نے اپنی پوری زندگی میں ثابت کر دیا، اور مسلسل ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس میں واقعی اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو واقعی علی کے یہ تمام کام ممکن نہ ہو سکیں۔ لہٰذا اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی، حتیٰ کہ ہجرت کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت کے واقعے میں بھی رسول تو مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن علی اس بستر پہ موجود ہیں،
تو اب اس بستر پر سو جانا آسان نہیں ہے، جبکہ چاروں طرف دشمنان اسلام رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب اس موقع پر اگر اگلی کو نیند آ جاتی ہے تو واقعی یہ وہ نفس ہے، یہ وہ روح ہے جو مکمل طور پر اللہ کے پہ توکل کرتے ہوئے اس کی راہ میں اپنی جان کو ہر لمحہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ واقعہ تو اس وقت پیش آ جاتا، لیکن پروردگار عالم کو علی کو بچانا ہے، اس لیے کہ ابھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اسلام کی روح کو تابندہ کرنے کے لیے علی کے لیے موجود ہیں۔ اور اب اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جملہ دنیاوی زندگی کی کامیابی کو نہیں بلکہ اخروی زندگی کی کامیابی کے نوید سنا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو تم نے شہید کیا، یہ شہید تم نے مجھے اپنی شاید کامیابی کے لیے کیا، بلکہ تم نے اس بہانے مجھے وہ کامیابی دے دی کہ میں اب میرے اور اب خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی وہ پردہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، لہٰذا میں اب اس ملاقات کو اس کامیابی کے بدلے میں قبول کرتا ہوں جو پروردگار عالم نے مجھے دی ہے۔ لہٰذا یہ جملہ حق و انصاف کی راہ میں قربانی کے نوید سنا رہا ہے۔ یہ جملہ اس دنیاوی لالچ سے بے نیازی کی نوید سنا رہا ہے، جس میں مولا نے کہا کہ مجھے کسی بھی طرح اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اگر چاہیے تو وہ کامیابی چاہیے تھی جو تم نے اپنے ہاتھوں مجھے دے دی، اور میں اب اس کامیابی کے اعلان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ مجھے اس دنیا سے کوئی ظاہری اقتدار، کوئی دولت، کوئی فتح مندی، کوئی ظاہری فتح نہیں چاہیے، مجھے وہ فتح چاہیے جو اللہ کی رضا میں پنہاں ہے۔ میں نے صبر و استقامت کے پیغام کے ساتھ اس زندگی کو تمام کیا، لہٰذا میری یہ کامیابی میری زندگی کے صبر و استقامت کی نوید مجھے سنا رہی ہے، اور جان لو کہ میں خود یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو صبر کیا، جو استقامت دکھائی، وہ استقامت یہاں پر ایک کامیابی کے ساتھ اس کو اختتام دے رہی ہے۔ میری موت کا یہ فلسفہ جو کامیابی پہ ختم ہو رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ جس انداز میں مجھے اس دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے، وہ جس انجام تک مجھے پہنچانا چاہتا ہے، اس نے اس انجام کو مجھے دکھا دیا ہے، لہٰذا میں اس انجام کو ببانگ دہل لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بخدا علی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ موت اس پر جا پڑے یا علی موت پر جا پڑے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری یہ زندگی فتح مندی سے شروع ہوئی تھی اور فتح مندی پہ ختم ہوئی ہے، یعنی وہ آغاز جو خانہ کعبہ سے ہوا، خدا کے گھر سے آغاز اور خدا کے گھر میں انجام، یہ وہ نوید ہے، یہ وہ کامیابی ہے جو امام علی نے لوگوں کو بتائی، اور ایسی زندگی واقعی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کی تمام تر زندگی اور یہ جو تمام تر واقعات ہیں، جو کامیابیاں ہیں، یقیناً مولا علی جیسا ہی انسان یہ کہنا بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کسی عام انسان کی زبان سے جملے نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس منزل پر فائز ہی نہیں ہو سکتا انسان۔ خیر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم شہادت کا تصور لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ میدان جنگ میں رضائے پروردگار عالم کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا۔ پھر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں میدان کربلا ہے اور امام حسین علیہ السلام دین اسلام کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو شہادت ہے مولا علی علیہ السلام کی، یہ کوئی میدان جنگ میں نہیں ہوئی، یہ مسلح عبادت پہ ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ جو دونوں شہادتیں ہیں، تو کیا امام کی یہ شہادت دوسری شہادت پر سبقت رکھتی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا نظریہ ہے وہ بتائیے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت کا رتبہ تو ویسے ہی بہت عظیم ترین رتبوں میں سے ہے، اور انسان کی پوری زندگی اگر دین اسلام کے مطابق گزر رہی ہو تو وہ لازمی طور پر یہ چاہتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام شہادت پر ہو، تاکہ اس کی پوری زندگی کے اوپر ایک مہر ثبت ہو جائے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کی راہ میں گزارا، اور اسی لیے مجھے شہادت جیسا رتبہ نصیب ہوا ہے۔ اور شہادت کا یہ مقام عموماً
اہل عالم کے نزدیک یا اہل اسلام کے نزدیک یہ تصور رکھتا ہے کہ انسان اس موقع پر ایک ایسے میدان جہاد میں موجود ہو کہ جہاں پر دشمن کے سامنے وہ برسر پیکار ہو، اور اس مارکے میں جب یہ موقع آ جائے کہ جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دے کہ اگر دشمن اس پر حاوی ہو جائے اور اس کو جان سے مار دے تو وہ اس میں بھی پس و پیش سے کام نہ لے اور اپنی جان کو پیش کر دے، اور اس طرح سے وہ راہ خدا میں چاہے وہ تلوار کے ذریعے شہید ہو، چاہے وہ کسی بھی سبب کے ذریعے اپنی جان کو پیش کر دے۔ ہم عام طور پر تصور یہی کرتے ہیں کہ میدان جہاد میں لڑ کر مر جانا شہادت کا وہ عظیم ترین رتبہ ہے جو انسان کو عطا کرتا ہے پروردگار عالم۔ لیکن یہ جو شہادت مسجد میں ہوئی تو یہ ایک شہادت کے نئے رخ کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم شہادت کے عنوان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جتنے مارکوں میں مثال کے طور پر سب سے پہلا مارکہ بدر کا مارکہ تھا، اور تاریخ گواہ ہے اور دین اسلام کے نزدیک بھی بدر کے شہداء کی جو حیثیت اور جو اہمیت اور جو ان کا مرتبہ مقام ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اور بدر کا وہ واقعہ تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ اسلام نے کافروں کو ایک چیلنج دیا اور کہا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اس معاملے میں اپنی جان سے بھی گریز نہیں کریں گے، تو لہٰذا جو لوگ اس مارکے میں شہید ہوئے، مر گئے، قتل کر دیے گئے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ مال کا اسباب بھی بہت کم تھے، وہ ناتوانی بھی تھی اور وہ تعداد بھی کم تھی جو دشمن کے مقابلے پر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شجاعانہ جنگ کی کہ اپنی جان کو پیش کر دیا۔ لیکن بہرحال اگر ہم خلاصہ دیکھیں کہ ان تمام مارکوں میں، چاہے بدر کا مارکہ ہو، چاہے احد کا مارکہ ہو، یا کوئی بھی ایسا مارکہ ہو کہ جس میں انسان جب اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے تو اس کی اس جان کو پیش کر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بندگی کے معراج کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پوری زندگی میں اگر انسان اللہ کے محضر میں موجود ہے تو اس کی منشا اور اس کی رضا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بندگی کو اس معراج پر پہنچا دے جس معراج پر خدا اس کی بندگی کو چاہتا ہے۔ لہٰذا ایک جانب کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب معراج کو پروردگار عالم نے آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا، یہ بھی ایک معراج کی بلندی ہے، یہ بھی ایک بندگی کی معراج ہے کہ جو اللہ نے اس انداز میں رسول کو پیش کی۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم ہر مارکے میں گو کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن صف اول میں موجود ہوتے تھے، اس انداز میں کہ میری زندگی پروردگار عالم کے لیے ہے، میں بچ گیا تو اس دین کے کاموں کو آگے بڑھاؤں گا، اور اگر قتل کر دیا گیا تو یہی میری بندگی کی معراج ہوگی۔ لیکن اس بندگی کی خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ ہی نصیب ہو، میدان جنگ ہی نصیب ہو، اس لیے کہ وہ واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے میدان سے آنے والے کچھ غازیوں کو یہ کہہ کر مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تم یعنی جہاد اصغر سے آ رہے ہو، لیکن ابھی تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ اور جب لوگوں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی چھوٹا جہاد ہے، کیا یہ بھی جہاد اصغر ہے کہ جس میں ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، گو کہ ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن ہمارے جسموں پر یہ جو نشان موجود ہیں، یہ جو جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شہید ہو چکے، تو کیا یہ ابھی بھی چھوٹا جہاد ہے، کیا یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو فی الوقت کسی ایک موقع کے لیے، کسی ایک معینہ مدت کے لیے لڑا گیا، لہٰذا یہ چھوٹا جہاد اس لیے ہے کہ یہ اس کی مدت کم ہے، لیکن وہ جہاد کہ جو زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف لڑا جائے اور اپنے نفس کے خلاف کیا جائے، وہ جہاد اکبر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس حوالے سے امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی جہاد اکبر سے بھری ہوئی ہے، اور اس پوری زندگی میں مولا نے اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کیا، تو اس جہاد میں انہیں ایک جانب ہجرت کے موقع پر اللہ کی مرضی خریدنے کا موقع ملا،
تو دوسری جانب مباہلہ کے میدان میں نفس رسول کی حیثیت سے میدان میں جانے کا موقع ملا۔ یہ وہ موقع ہیں کہ جب ان موقعوں سے گزرتے ہوئے مولا مسجد میں پہنچے ہیں اور اپنے مقصد کی خاطر اپنے سر کو سجدے میں رکھا، تو اب اس مقصد کے اس معراج کو حاصل کرنے کا موقع مل گیا کہ اب یہ بندگی کی وہ معراج ہے جو شہیدوں کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا مولا کی شہادت کا یہ جو رنگ ہے کہ جو سجدے کی حالت میں مولا نے اپنے سر کو پیش کیا اور اپنی جان کو پیش کیا، یہ واقعی اہل اسلام کے لیے شہادت کا ایک نیا رنگ لیے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ بتا رہا ہے کہ شہادت صرف میدان جہاد میں لڑ کر مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مولا کی شہادت محراب عبادت میں جس طرح سے ہوئی، یہ ان تمام شہداء کو ایک نیا اور منفرد انداز دے رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو شہادت کا معراج کہیں تو کم نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ شہادت کا یہ انداز اور یہ مقام کہ جو مولا کو مسجد میں حاصل ہوا غیر معمولی ہے۔ یہ موقع کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ اس انداز میں روحانی اور فکری پہلو لیے ہوئے ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے بیان کروں کہ محراب عبادت میں جو شہادت ہے بندگی کے معراج کو لیے ہوئے ہے، ایک عبادت گزار کی معراج کو حاصل کرنے کا موقع جو سجدے کے عالم میں حاصل ہوا، یہ وہ ظاہر ہے۔ یعنی اصلی شہید ہی وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، حق کے قیام میں گزارے۔ یہ واقعہ شہادت کو ایک روحانی عبادت کے درجے کے طور پر فائز کر رہا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ شہادت جہاد اور عبادت کے ایک حسین امتزاج کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی جہاد اگر عبادت کے ساتھ مکس ہو جائے، جہاد کا رتبہ فروع دین میں 6 درجے پر ہے اور عبادت میں نماز پہلے درجے پر ہے، تو امیر المومنین نے نماز کو جہاد کے ساتھ ملا کر ایک ایسا حسین امتزاج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ وہ شہادت ہے جو علی کو نصیب ہوئی ہے۔ یعنی ظلم کے خلاف جہاد کو اپنی ساری زندگی کا مشن بنا کر جب اپنا سر عبادت کے لیے پیش کیا تو دشمن نے یہ سوچا کہ میں نے تو میدان میں اس علی کو زیر نہ کر سکا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو علی کو زیر کر سکتا، کہ جس نے ایک جانب کل ایمان کی سند حاصل کی ہو، ایک جانب احد کے میدان میں جب دشمن نے یہ صدا لگائی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے، اب ہمیں لڑنے سے کیا فائدہ، تو مولا نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفر کو دوبارہ اختیار نہیں کروں گا، اور جہاں مباہلے کے میدان میں اگر عیسائی آ جائیں سامنے اور ایک جماعت چلے یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم اللہ ہی سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون حق پر ہے، تو علی کو نفس رسول کے حیثیت سے میدان میں اتار دیا جائے اور علی اس میدان کو مار لیں نفس رسول کی حیثیت سے، تو یہ وہ تمام موقع حاصل کرنے کے بعد جب محراب عبادت میں علی شہید ہوئے، تو یہ وہ حکمت ہے جو تلوار کے ذریعے مولا نے کہا کہ اب اگر تم مجھے تلوار ہی کے ذریعے مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں میدان عمل میں اس انداز میں تمہیں موقع دوں گا کہ اللہ کی راہ میں سجدہ وہ موقع ہے، سجدہ وہ جگہ ہے جہاں علی بے نیاز ہو جاتا ہے، جہاں علی اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیتا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے شہید کر سکتے ہو۔ لہٰذا مظلومیت کی یہ وہ انتہا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کے نزدیک علی نے اپنے آپ کو بے بس جان کر، یعنی وہ پروردگار عالم کی بارگاہ جہاں انسان اپنے آپ کو انتہائی عز و انکساری کے ساتھ پیش کر دے کہ اب اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن علی کے اس مقصد کو فوت نہیں کر سکو گے، علی کے اس مقصد کو تم نہیں مار سکو گے۔ لہٰذا ابن ملجم نے جو یہ شہید کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم مجھے میرے مقصد سے دور نہیں کر سکو گے، گو کہ تم میرے سر پہ ضربت لگا رہے ہو۔ لہٰذا وقت کی اگر برکت لی جائے تو علی نے وقت کے اندر بھی اس عظیم ترین وقت کو حاصل کیا کہ جو پورے سال میں ماہ رمضان کی وہ شب قدر کی راتیں، اور شب قدر میں انسان پروردگار عالم کے سامنے عبادت کے
ہر رنگ کو اپنانے کی خواہش کرتا ہے۔ شب قدر کی وہ راتیں ہوتی ہیں جہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی عبادت پیش کروں کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسی رات میں اگر انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو یہ ہے وہ بندگی کی معراج جو امام نے دی، اور عدل اور شہادت کو اس طرح ملا دیا کہ کوئی اور شخص اس معراج کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور تمام تر باتیں یقیناً مولا علی علیہ السلام کی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ شہادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام رہا ہے۔ پوچھنا میں آخر میں یہ چاہوں گی کہ وقت آخر، یعنی کہ وہ روز کہ جب مولا کو ضربت لگی، تو وہ تمام تر کیا واقعات تھے، اور امام علیہ السلام نے آخری ایام میں جو وصیتیں کی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بہر گرامی، امامت دین اسلام میں، دین اسلام کے جسم میں بہنے والے خون کی مانند ہے، لہٰذا جس نے بھی امامت پر ضرب لگائی، امیر المومنین کے سر پر ضرب لگائی، اس نے دراصل اسلام پر ضرب لگائی ہے، اس کے جسم سے خون کو باہر نکال دیا۔ لہٰذا امام کی ضربت جو ابن ملجم نے موقع دیکھ کر کی، وہ پورے اہل اسلام کے لیے غم و اندوہناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم مصیبت کو لے کر آیا، وہاں ان کے خاندان والوں کے لیے، وہاں ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وہ عظیم حادثہ لے کر آیا کہ جس میں وہ مسلسل جہاں انہوں نے اپنے نانا رسول اللہ کی وفات کو جھیلا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ جناب سیدہ کے غم کو جھیلا اور اس کو برداشت کیا، وہاں پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب امیر المومنین سے ان کے گھر والے جدا ہو رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ان کے بچوں نے اس غم کو محسوس کیا ہوگا، اور کس طرح وہ مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے۔ یہ دن گریہ وزاری کا دن ہے کہ جس میں ہمیں ایک ایسے امام سے محروم کر دیا گیا کہ جو امت مسلمہ کو ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیتا کہ جہاں پر کامیابی کامیابی ان کے قدم چومتی۔ لیکن اس موقع پر بھی امام نے وہ 2 دن جو گزارے، مسلسل سلونی کا جو ایک نعرہ انہوں نے تخت پر بیٹھنے کے بعد لگایا تھا، یقین جانیے کہ امام وقت کا یہ جملہ اس وقت بھی انہوں نے ادا کیا کہ سلونی، پوچھ لو مجھ سے اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ امام وقت کا وہ رحم اور وہ فضل و کرم ہے، وہ لطیف احساس ہے امت مسلمہ کے لیے جو انہوں نے پیش کیا، اور اس موقع پر بھی جو ایک دین اسلام کی ایک بہترین واجب اور بہترین امر ہے، وصیت۔ نہج البلاغہ میں امام علی کی جو وصیت اس حوالے سے موجود ہے جو انہوں نے اپنے بچوں سے کی، اس میں جو بنیادی نکات آپ نے پیش کیے وہ غمازی کرتے ہیں اس بات کی کہ امام نے اس وقت بھی نہ صرف اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بچوں کے لیے وہ درس اور وہ عبرت اور وہ نصیحت فرمائی کہ جس میں اگر میں چند لفظوں میں پیش کروں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، ہمیشہ حق اور سچائی کے ساتھ رہو، ظالم کا مقابلہ کرتے رہو، مظلوم کے مددگار رہو، نماز کو کبھی ترک نہ کرو، عبادت کو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹاؤ، یتیموں کا مساکین کا خیال رکھو، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمیشہ اپنی زندگی کو اتنا بابرکت بناؤ کہ لوگ تمہیں چاہیں، لوگوں کی ضرورتیں تمہارے حوالے سے پوری ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام لوگوں میں پہنچاؤ، بد کرداروں کے ساتھ کبھی بھی واسطہ نہ رکھو، ہمیشہ ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لو، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہمیشہ سرگرم رکھو، کبھی بھی اس میدان سے فرار نہ ڈھونڈو، اور دنیا کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہو، آخرت کی تیاری کرو، کبھی بھی ظلم نہ کرو اور نہ ہی ظلم سہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ظالم بن جاؤ، بلکہ یہ بھی ہے کہ مظلوم بننے سے بہتر ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر
ظلم کو کہ جو ہے وہ سہنے کے لیے تیار نہ رہو، ہمیشہ اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھو۔ یہ وہ وصیتیں ہیں جو امام علی نے نہ صرف اپنے خاندان والوں کو دی، بلکہ اس کے ذریعے پورے اہل اسلام کو یہ پیغام دیا کہ یہ وہ ما حاصل ہے جو علی نے اپنی پوری زندگی میں حاصل کیا۔ اور اب آخری وقت میں تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں فلاح و کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو ان مقدمات کو طے کرنا ہوگا۔ لہٰذا میں اس موقع پر اس دن کی مناسبت سے اس گریہ وزاری کے لیے اور اس گریہ وزاری کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کروں گی کہ آج کا دن ہمارے لیے وہ غم اور اندوہناک دن ہے کہ جس میں ہم جتنا بھی گریہ کرے کم ہے، جتنا افسوس کرے کم ہے، اور امام کی زندگی سے اگر ہم واقعی کو درس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس شہادت کے ذریعے اپنی زندگی کو اس عظیم شہادت کے ساتھ منسلک کریں اور اپنی زندگی کے اختتام کو بھی ایک ایسی ہی شہادت کے ساتھ اختتام کریں۔ عزیز، میں ایک بار پھر آپ کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھیں عالمہ سیما زیدی صاحبہ، اور آج کے اس پورے پروگرام میں جو شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے رہا، میں نے اور آپ نے جہاں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، یقیناً تشنگی قلب کے اندر باقی رہے گی، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس اس قدر وسیع ہے کہ جتنا مولا علی علیہ السلام کا ذکر سنا جائے اتنا کم ہے۔ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔